Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، آج ہمارے پیش نظر سورۃ الماعون کی تفسیر ہے۔ اس سورت کے بارے میں مفسرین کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنیہ ہے، اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس سلسلے میں دونوں قول ہیں۔ ایک قول ان کا یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے۔ ان دونوں قولوں میں سے راجح قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے۔ قرآن کریم کی اس مبارک سورت میں اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کا حال بیان کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کی بعض خرابیوں کو بیان کیا ہے، ان کی بعض گمراہیوں کو بیان کیا ہے، مگر بالواسطہ در پردہ انڈائریکٹلی مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دیکھو، گرچہ یہ کام ایسے ہیں جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہیں، یہ کام تو کفار اور منافقین کے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توجہی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے تم لوگ بھی ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ لہذا مخاطب اس صورت میں مسلمانوں کو بنایا گیا ہے، اور ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دیکھو، کفار اور منافقین کے بعض یہ برے اعمال ہیں، تم لوگ ان اعمال سے چوکنا رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی میں تم بھی ان اعمال میں مبتلا ہو جاؤ۔ اگر ہم اس صورت پہ غور کریں تو آدھی صورت میں کفار کا حال بیان کیا گیا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہاں تک تو کفار کا حال ہے۔ پھر فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، آخر تک یہ منافقین کا حال ہے۔ اس صورت کا ترجمہ ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ اللہ تعالی اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرما رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے؟ یہ دین اسی معنی میں ہے جس معنی میں سورہ فاتحہ میں آیا ہے مالک یوم الدین،
یعنی جو جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے، آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، چنانچہ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور خود تو کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو کیا کھلاتا، پھوٹے منہ اپنی زبان سے کسی مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں ترغیب دیتا ہے، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ یہ تو کفار سے متعلق ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں کا جیسا اہتمام کرنا چاہیے ایسا اہتمام نہیں کرتے۔ الذین ہم یراؤون، اولاً تو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم ترجمہ اور سن لیتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، چنانچہ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور لوگوں کو نہیں ابھارتا ہے، لوگوں کو نہیں ترغیب دیتا ہے، کس کام کی؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، یعنی منافقین، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین ہم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں نماز میں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ یہ صورت آدھی کافروں کے بارے میں ہے، آدھی منافقین کے بارے میں ہے، اور کافروں اور منافقوں کی چند خرابیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اور در پردہ انڈائریکٹلی مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ کام ایسے ہیں جو کافروں اور منافقوں کے ہیں، کسی مومن کے شایع نشان نہیں ہیں، لہذا غفلت اور لاپرواہی میں تم ان خرابیوں کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ سب سے پہلی آیت ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ چنانچہ کفار کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ معاد کو نہیں مانتے، کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہر چھوٹے بڑے عمل کا ہمیں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ جب انسان کو اپنے حساب و کتاب کا تصور ہی نہیں ہوگا تو پھر انسان کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ کفار کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ہماری جو زندگی ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہے،
دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی دوسری زندگی شروع ہونے والی نہیں ہے. نموت و نحیا، ہم یہی زندہ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور یہی مرتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ جو معاد کا عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، جو انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے پر مجبور کرتا ہے. اگر یہ تصور نہ ہو اس دنیا کی زندگی میں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب یہی ختم ہو جائے گا، ہمارے کسی اچھے برے عمل کا حساب کتاب ہمیں مرنے کے بعد نہیں دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے گا اور ظلم کرے گا اور برے اعمال کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جتنی میں برائیاں کر لوں مجھے ان برائیوں کی سزا نہیں ملے گی. لیکن جن کو یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، ہمارا ہر عمل ہمیں آخرت میں اس کا حساب دینا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ دنیا میں تمہارے پیدا کرنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوگوں کو ہماری طرف دوبارہ نہیں لوٹنا ہے. اگر یہ خیال تمہارے دل میں ہے تو ای خیالستو محالستو جنو، اس خیال کو دل سے نکال دو. دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو دارالامتحان ہے، اور اس کا انعام یا اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملنی ہے، اور اپنے ہر عمل کا ہمیں اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. اور دنیا میں تو ہمارے ساتھ 4-5 لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہم کہیں بھی جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ہر ایک کو تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ دنیا میں فقیر ہو یا دنیا میں بادشاہ ہو، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہو اور اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا. لہذا کافروں کی بدعملی اور ان کی عملی خرابیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جزا اور سزا کا، حساب اور کتاب کا، آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب وہ آخرت کے دن کا انکار کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جو جی چاہے کریں، جیسا کہ بابر نے کہا تھا کہ بابر جتنی موج مستی اس دنیا کے اندر کرنی ہے کر لو، یہ دنیا کی زندگی پھر دوبارہ نہیں ملے گی. تو جب یہ سوچ ہوگی تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہوگی. چنانچہ پھر فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، یہ جو آخرت میں حساب و کتاب، جزا اور سزا اور انصاف کا انکار کر رہا ہے، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ جب اس کو آخرت میں اپنے اعمال کے حساب و کتاب کا کوئی تصور نہیں ہے تو وہ دنیا میں اللہ کے حقوق تو کیا ادا کرے گا اور عام بندوں کے حقوق تو کیا ادا کرے گا. ایک ایسا انسان جو کہ کمزور ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور جس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا، جسے ہم یتیم کہتے ہیں، وہ یتیم پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مرنے کے بعد کسی حساب و کتاب کا کوئی خیال اور تصور نہیں ہے.
اور یہ تو اللہ کے نظام عدل سے مستبعد ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم نہ کرے۔ دنیا میں جو ظالم ہے اور دنیا میں جو مظلوم ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ایمان والا ہے جس نے دنیا کی زندگی ایسی گزاری کہ اپنی خواہشات کو قربان کیا، اللہ کے حقوق کو ادا کیا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کیا اور اللہ کو راضی کرنے کی پوری زندگی کوشش کی۔ اور ایک وہ فاسق ہے جس نے اللہ کو بھی ناراض کیا، اللہ کے بندوں کو بھی ناراض کیا، اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ لہذا اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ فرعون کو اس کی فرعونیت کی سزا ملے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی، ان کی قربانی کی، ان کے مجاہدے پر ان کو انعام ملے۔ اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ حساب کتاب نہیں لیں گے، مظلوم کو انصاف نہیں دلائیں گے اور ظالم کو سزا نہیں دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے۔ لہذا اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب ایک کافر جو حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ وہ تو بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا۔ اور بندوں میں بھی ایسا بندہ جو بیچارہ یتیم ہے، جو یتیم ہوتا ہے وہ بچہ ہے، کمزور ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، اس پر بھی ظلم کرنے سے وہ باز نہیں آتا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کفار مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک کافر نے ایک یتیم کو جو ہے دھکا دے کے نکال دیا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو اسلام ہے کہ جس نے سب کے حقوق کو بیان کیے، سب کے حقوق کو بیان کیا، چنانچہ یتیم کے حقوق کو بھی بیان کیا، اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں اسلام نے بتائیں، اور یتیم کی حق تلفی کرنے والوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا شخص، ایک بچہ یتیم ہے، کسی نے اس کی کفالت کی، اس کی ضروریات کو پورا کیا، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، تو یہ دونوں، میں اور وہ کافل الیتیم، اس طرح ہوں گے جنت میں۔ ان دو انگلیوں کو آپ نے ملا کے اشارہ کیا، اس طرح، یعنی ہم دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ کتنا اونچا مقام اس کو حاصل ہوگا، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے کس اعلیٰ ترین مقام پہ ہوں گے، اور یہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ اور اگر کوئی یتیم کی حق تلفی کرتا ہے، یتیم کا حق مارتا ہے، تو سخت سزا قرآن نے سنائی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کتنی سخت وعید سنائی ہے۔
آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کسی یتیم پہ ظلم نہیں کرتے، ہم کسی یتیم کا مال ناحق نہیں کھاتے، کسی یتیم کی حق تلفی نہیں کرتے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ہم بے خیالی میں، لاپرواہی میں یتیم کا ناحق مال کھانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد میں چھوٹے بچے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ کم عمری میں جب ان کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ یتیم ہو گئے۔ اب اس کا جو ترکہ ہے اس میں ان یتیموں کا حق بھی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ باپ کا جو پیسہ گھر میں ہے، اب گھر میں ان کا بڑا لڑکا ہے، وہ پیسہ اس کے پاس ہے یا ان مرحوم کی اہلیہ کے پاس ہے، تو اسی پیسے سے، چونکہ پہلے سے گھر کا خرچہ چلا آ رہا ہے، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ خرچہ اسی پیسے سے چلاتے رہتے ہیں اور ترکہ تقسیم نہیں کرتے۔ فوراً ترکے کو تقسیم کرنے کے بجائے وہی جو مرحوم کا ترکہ ہے اسی میں سے گھر کا خرچہ چلاتے رہتے ہیں۔ اب انتقال کے بعد لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے اور اسی میں سے ان کا اکرام کیا جا رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، ان کی ضیافت کی جا رہی ہے، حالانکہ اس مال میں ان یتیم بچوں کا بھی حق ہے۔ نہ کھلانے والوں کے لیے جائز ہے اس میں سے کھلانا اور نہ کھانے والوں کے لیے جائز ہے اس میں سے کھانا۔ یہ جو کھانا اور کھلانا ہو رہا ہے یہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا میں داخل ہے کہ جو ناحق یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس عمل کی بنیاد پر قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس مسئلے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے ترکے کو مرنے کے بعد مرحوم کے ترکے کو تقسیم کیا جائے۔ جتنی تاخیر ہوگی اتنی بے احتیاطی ہوگی، حق تلفیاں ہوں گی، اور جتنی تاخیر ہوگی اتنی ہی پیچیدگیاں اور اختلافات بڑھیں گے۔ آج لوگ چاہتے ہوئے بھی مرحوم کے مرنے کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم میں تاخیر کرتے ہیں کہ اگر ہم تقسیم کرنے لگیں گے ترکہ تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، لوگ طنز کریں گے، ہمارے خلاف باتیں کریں گے کہ دیکھو ابھی تو ان کے باپ کا کفن میلا بھی نہیں ہوا اور انہوں نے اس کے مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں یہ انتہائی نادانی کی بات ہے، یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے دین کی حفاظت، ہماری آخرت کی حفاظت اس میں ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے ترکے کو اور میراث کو شرعی اصول کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ انتقال ہوا، تجہیز، تکفین، تدفین سے فارغ ہوئے، چند دن تعزیت والے آئے، اب اس کے بعد جیسے ہی آپ فارغ ہوں سب سے پہلے آپ ترکے کی تقسیم کی فکر کریں اور مرحوم کے انتقال کے بعد اس کی تمام چیزوں کو سیو کر دیا جائے، اس میں سے تقسیم سے پہلے کوئی خرچہ نہ کیا جائے۔ گھر میں جو بھی بڑا ہے وہ اپنی جیب سے سارے خرچے کرے، اگر مہمان آ رہے ہیں تو اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ اپنے مہمانوں پہ اپنی جیب سے خرچہ کرے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے آپس میں بھائیوں میں بڑی محبت ہے، بڑا ایکا ہے، لہذا اگر ہم تقسیم کرنے بیٹھیں گے تو گویا کہ یہ ایک معیوب چیز ہے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکا اور محبت وہ بھی بناوٹی ہوتی ہے، جب پیسوں کے معاملات آتے ہیں تو سب کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں۔ اور اگر مان لیا جائے واقعتاً ان کے درمیان محبت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مرحوم باپ کا ترکہ تقسیم نہیں کیا، لیکن جب ان کی اولاد آتی ہے تو ان میں تو آپس میں وہ محبت نہیں ہے، پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب معاملہ حد سے زیادہ بگڑ جاتا ہے تب مفتیوں کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل بتائیے۔ اب تاخیر کی وجہ سے اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، مرحوم کا جو مال تھا اس میں کس کس نے خرچہ کیا اور کس کس نے اس کو استعمال کیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنی ہی پیچیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر مرحوم کی اولاد میں کوئی یتیم کوئی بچہ ہے تو وہ تو یتیم ہے، اور یتیم کے مال کو ناحق کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہذا ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سے صورتیں ایسی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اس صورت کے اندر فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ کہہ کے یتیم کے حقوق کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ کافر وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اب ظاہر ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سارے کام تو وہی کرے گا جس کو آخرت میں اجر و ثواب کی امید ہو۔ اور جب انہوں نے حساب و کتاب کا اور آخرت کا انکار ہی کر دیا تو اب یہ نہ تو کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یہاں تک کہ کسی دوسرے کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دوسروں سے کہیں گے کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ تو کل وہ ہم سے کہہ سکتا ہے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے، تو ہمیں بھی کھلانا پڑے گا۔ تو ایک پیسہ بھی وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کرنا نہیں چاہیں گے۔ یہ تو حال ہے کفار کا۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر منافق کون ہے؟ منافق وہ ہیں کہ جن کے دل میں تو کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے بادل ناخواستہ ان کو نمازوں میں مسجد آنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم مسجد میں نہیں آئیں گے تو سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ منافق ہے اسی لیے مسجد میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ دل میں ایمان نہیں ہے، صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ منافق نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاؤُونَ النَّاسِ، ان لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ الذین ہم یراؤون، اور ان کی نماز صرف دکھلاوے کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ یہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ حال ہے منافقین کا۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والے منافقین کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، جو نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ یہ حال تو منافقین کا ہے، مگر انڈائریکٹلی مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ گرچہ کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ نماز جیسے عظیم الشان رکن میں کوتاہی کرے گا، لیکن
کہیں ایسا نہ ہو لاپرواہی میں، غفلت میں تم بھی منافقین کی طرح نماز میں کاہلی اور سستی کرنے والے بن جاؤ۔ نماز میں سستی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور دوسرا درجہ سستی کا یہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے مگر اتنی لاپرواہی کرتا ہے کہ اکثر نماز قضا ہو جاتی ہے، اوقات کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نماز کو وقت پہ پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، یا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، اور اگر نماز پڑھتا بھی ہے اور وقت پر پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بچپن میں جس طرح نماز یاد کر لی اسی طرح پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ نماز کے مسائل ایسے ہیں کہ زندگی بھر آدمی سیکھتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوتے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کی تفسیر کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، فرماتے تھے کہ پوری زندگی ہم نے نماز کے مسائل کو سیکھا اور سکھایا، نماز کے مسائل کو پڑھا اور پڑھایا، اور ہم نے سینکڑوں ہزاروں فتوے دیے نماز کے متعلق۔ 60 سال ہم نے نماز کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے میں گزارے، اس کے باوجود آج بھی میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز میں ایسی کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے کتابوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اتنا بڑا عالم جس نے پوری زندگی 60 سال نماز کے مسائل میں گزارے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو نماز کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، کتابوں میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ بچپن میں جو نماز یاد کی تھی پوری زندگی اسی طرح پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور نماز کے مسائل معلوم نہیں کرتے، نماز کے مسائل میں ترقی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لہذا نہ جانے کتنی نمازیں ان کی فاسد ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، ان کی اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے کہ نماز کے مسائل میں ہم ترقی کریں۔ جس طرح نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنی مفسدات نماز ان کی نماز میں پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مگر وہ ان کا شرعی مسئلہ جاننے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، نہ جانے کتنی نمازیں ان کی فاسد ہو رہی ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے مسائل کو جان کر اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ اور نماز جو ہے یہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس عمل کا حساب ہوگا وہ عمل نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے اور وہ ایسے حاکم تھے کہ آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں، بلکہ ان کی جو زیر نگی سلطنت تھی آدھی دنیا کے برابر تھی، اس زمانے کے اعتبار سے آدھی دنیا کے وہ حاکم تھے اور بادشاہ تھے۔ جس علاقوں پہ فاروق اعظم کی حکومت تھی آج تقریباً 30 ملک ہیں ان علاقوں کے اندر، گویا کہ ان 30 ملکوں کے تنہ تنہا وہ بادشاہ تھے، اور اس زمانے میں یہ وسائل بھی نہیں تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل تھے، نہ فون تھا، مگر اس کے باوجود اپنے ہر علاقے کی اور چپے چپے کی خبر رکھتے تھے، سارے گورنروں کے حالات ان کے علم میں ہوتے تھے، کون کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ ان کا مشہور جملہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر جائے
دریائے فرات کہاں ہے؟ عراق میں. اور امیر المومنین کہاں ہے؟ اس پوری سلطنت اسلامیہ کا جو کیپٹل تھا وہ مدینہ منورہ تھا. یہ مدینہ منورہ میں ہے. فرماتے تھے اگر عراق میں دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ایک کتا بھوک سے مر گیا تمہاری حکومت کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے تمام گورنروں کو ایک حکم نامہ جاری کیا. اب ظاہر ہے کہ جو گورنر ہیں مختلف علاقوں کے اس دور کے اعتبار سے وہ کتنے مشغول ہیں. آج کے دور میں اگر دیکھیں تو پارلیمنٹ ہاؤس ہوتے ہیں، اسمبلی ہوتی ہیں، وزراء کی مجلسیں ہوتی ہیں، ارکان شورا کی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام گورنروں کو ایک پیغام جاری کیا. اس میں کیا فرمایا؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ نماز ہے. چاہے پارلیمنٹ کا اجلاس ہو، چاہے اسمبلی کا اجلاس ہو، چاہے مجلس الشورا بیٹھی ہوئی ہو، یا کیا کہتے ہیں مجلس الوزراء ہو، ان تمام کاموں سے بڑھ کر میرے نزدیک جو کام ہے وہ نماز ہے. پھر فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنا پورا دین سیو کر لیا، اس کا پورا دین محفوظ رہے گا. اور جس نے نماز میں کوتاہی کی تو اس کے سارے کام اور زیادہ بگڑ جائیں گے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت اور تمہاری ریاست صحیح چلتی رہے تو اس میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے نماز کو قائم کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی آتے ہیں. ان کا جو زیر نگی علاقہ تھا وہ ان سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ بہت سی فتوحات بعد میں حاصل ہوئی. تو اتنے بڑے آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ سکھاتے تھے. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے ہر چیز پر جس چیز کو مقدم رکھا وہ نماز ہے. لہذا نماز کے سلسلے میں ہم معمولی شاپنگ کی وجہ سے، کسی دفتر کے کام کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ نماز وہ ہے کہ گورنروں کو کہا جا رہا ہے کہ سلطنت کے، ریاست کے بڑے سے بڑے کاموں سے بڑھ کر نماز ہے. سب سے زیادہ جس کا اہتمام کرو وہ نماز کرو. اس کے بعد فرمایا آخر میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ یہ منافقین زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اندر سے تو یہ کافر ہیں. نماز پڑھنا تو ایک مجبوری ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو حقیقت کھل جائے گی اور لوگوں کو نفاق معلوم ہو جائے گا. لیکن زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو زکوٰۃ اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا جاتا کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی. لہذا زکوٰۃ دیتے ہی نہیں. معون کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں شیء قلیل، شیء حقیر، تھوڑی سی معمولی سی چیز. اور یہاں معون سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 اقوال نقل کی ہیں، لیکن راجح قول روایات کی روشنی میں وہ 2 ہیں. نمبر 1 اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور نمبر 2 اس سے مراد معون سے مراد وہ استعمال کی معمولی سی حقیر سی چیزیں جو عام طور پر لوگ عاریتاً مانگتے ہیں. اور حاصل ان دونوں قول کا ایک ہے، مقصود جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. کیونکہ جو عذاب کا اعلان ہو رہا ہے، ویلن کہا جا رہا ہے، یہ زکوٰۃ ہی کے چھوڑنے پہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے. اب معون سے مراد اگر زکوٰۃ ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ بھی بہت تھوڑی سی واجب ہوتی ہے. معون کے معنی شیء قلیل، تھوڑی سی چیز.
اگر کسی کے پاس 100 ریال ہیں تو صرف 2.5 ریال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو 100 کے مقابلے میں 2.5 انتہائی معمولی ہے. اور معاون کے جو دوسرے معنی بعض روایتوں میں آئے ہیں کہ ایسی معمولی سی چیز جو عام طور پر عاریتاً ایک دوسرے سے استعمال کے لیے مانگ لیتے ہیں اور ضرورت پوری ہونے کے بعد واپس کر دیتے ہیں. جیسے عام طور پہ پڑوسیوں میں ہوتا ہے، کھانے کا کوئی برتن، مہمان آگے، پکانے کے لیے برتن چاہیے تو پڑوس سے برتن مانگ کے کھانا پکانے کے بعد، کھانے کے بعد دھو کے واپس کر دیتے ہیں. اور اسی طرح مثال کے طور پر صحن دھونا ہے، آپ کے پاس پائپ نہیں ہے تو پڑوسیوں سے آپ نے پائپ مانگا اور صحن دھو کے پائپ واپس کر دیا. آج کے دور میں آپ کی گاڑی کی بیٹری جو ہے وہ بیٹھ گئی، اب آپ کو چارج کرنا ہے، آپ کے پاس وائر نہیں ہے تو آپ نے دوسرے سے کہا ذرا سا اپنا وائر دے دیے، میں چند منٹ میں اس کو اسٹارٹ کر کے آپ کا وائر آپ کو واپس کر دوں گا. تو اس میں اپنا کوئی خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ چیز تو واپس آ جاتی ہے اور دوسرے کا کام بن جاتا ہے. لہذا کنجوس سے کنجوس آدمی بھی معاون کو دینے سے انکار نہیں کرتا کیونکہ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن بعض خسیس الطبع ایسے ہوتے ہیں اور انتہائی درجے کے لالچی ایسے بھی ہوتے ہیں، بخیل، کہ جو ان معمولی چیزوں کو عاریتاً دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. تو اس سے مراد بھی زکوٰۃ ہے کہ جو عاریتاً کوئی چیز معمولی سی دینے سے انکار کر رہا ہے تو وہ بدرجہ اولا زکوٰۃ کے دینے سے انکار کرے گا. لہذا یہ جو چند منافقوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، در حقیقت ہم لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی کہ تم ان چیزوں سے بچو. ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ منافقین کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. کیا مقصد؟ ایمان والوں کو متنبہ کرنا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی میں تم بھی یہ کام کرنے لگو، اور نفاق اعتقادی نہیں تو کم از کم نفاق عملی میں مبتلا ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا ایمان والا بنائے، سچا اور پکا مسلمان بنائے، کفر سے اور نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو کسی ایمان والے کے شایان نشان نہیں ہیں بلکہ وہ کافروں کے اور منافقین کے اعمال ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.